ألا لله الدين الخالص۔ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد سے پھر یہ گفتگو ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اس میں خصوصیت یہ ہے صاحب کہ عرب کے اندر بنی اسرائیل کو ایک خاص مقام حاصل تھا۔ کیوں حاصل تھا؟ ظاہر ہے جس قوم میں 4000 سال تک نبی آتے رہے۔ کتنے سال تک؟ 1-2 سال کی بات نہیں ہے، 4000 سال تک نبی آئے۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ تقریباً 40,000 نبی بنی اسرائیل میں ہوئے۔ پہلے اللہ کا دستور کچھ اور تھا۔ ایک زمانے میں کئی نبی کئی بستیوں کے اندر موجود ہوتے تھے۔ کوئی ایک نبی بستی کا نبی ہے، کوئی کسی شہر کا نبی ہے، کوئی کسی ملک کا نبی ہے۔ تو اس طرح علیحدہ علاقوں میں نبی ہوتے تھے۔ تو 4000 سال تک جس قوم میں نبی آتے رہے ہوں، اس قوم کو دنیا کے اندر کیا مقام اور مرتبہ حاصل ہوگا، اللہ نے ان کو کیا عزتیں عطا فرمائی ہوں گی، اور ویسے بھی ذاتی طور پہ ان کے اپنے اندر کیا چیز پیدا ہو گئی ہوگی جب ایک بندہ اپنا تعارف ڈائریکٹ یہ کروائے کہ میں نبی کا بیٹا ہوں۔ تو اس سے بڑا کوئی تعارف ہو سکتا ہے؟ تو دنیا ان کی ایک قدر کرنے والی دنیا موجود تھی، بلکہ عرب کے جو باشندے تھے انہوں نے، بعض لوگوں نے یہ شرط لگا رکھی تھی کہ ہم اسلام اس صورت میں قبول کریں گے اگر یہودی اسلام قبول کریں۔ اگر یہ تمہارا دین سچا ہوگا تو نبیوں کی اولاد جو بنی اسرائیل ہیں، یہودی ہیں، یہ پھر نبیوں کی اولاد ہے تو یہ کتاب کو بہتر جانتے ہیں نا کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے یا نہیں، یہ رسول جو آئے ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں یا نہیں۔ پیرامیٹر تو ہمارے پاس موجود ہے۔ بنی اسرائیل جب یہ کہیں گے کہ یہ سچے نبی ہیں تو ہم مان لیں گے یہ سچے نبی۔ تو ان ساروں کی قدر اسی طرح سے کی جاتی تھی، یہ بھی نبی کا بیٹا، یہ بھی نبی کا بیٹا، یہ بھی نبی کا بیٹا، یہ تو سارے نبیوں کی اولادیں ہیں۔ اور مدینہ کے اندر ایک اچھی خاصی یہودیوں کی تعداد موجود تھی۔ تو وہ کیا کہتے تھے، عرب کے باشندے کہتے تھے کہ ہم تب ایمان لائیں گے جب یہ بنی اسرائیل ایمان لے آئیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پوری اولاد آدم کو مخاطب کرنے کے بعد خاص طور پہ ان کا نام لے کے ان کو مخاطب فرمایا، اور پھر قرآن پاک میں کئی رکوع مسلسل انہی کے ساتھ خطاب ہے۔ جس طرح میں نے عرض کیا یہ تقریباً دوسرے پارے تک چلے گا یہ سلسلہ۔ ایک تو یہ وجہ تھی، ان کی برتری تھی جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو اسپیشل خطاب فرمایا۔ دوسرا یہ، اسلام نے تو آخر ایک دن غالب آنا ہی آنا ہے۔ اسلام اس بات کا محتاج ہے ہی نہیں کہ بنی اسرائیل، یہودی یا فلاں بندہ ایمان لائے گا تو ہی یہ دین آگے بڑھے گا، ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اسلام نے تو آگے جانا ہی جانا ہے۔ اللہ ان کو مخاطب کر کے کہ میں نے ایک زمانے میں تمہیں عزتیں عطا فرمائی تھیں، وہ عزتیں اگر برقرار رکھنا چاہتے ہو تو میرے نبی پر ایمان لے آؤ، ورنہ ذلیل کر کے اس شہر سے نکال دوں گا۔ اعتراض کی گنجائش اس لیے باقی نہیں رہے گی کہ تم تو کہنے کے بھی لائق نہیں ہوگے، کہ ہمیں تو دعوت ہی نہیں دی گئی۔ میں نے نبی کی زبان سے تو کہلوایا ہی ہے تمہیں، تمہارے لیے میں نے خود کئی رکوع نازل کر دی ہیں، اس لیے اعتراض کی گنجائش باقی کوئی کہہ ہی نہیں سکتے کہ ہمیں تو پیغام ملا ہی نہیں ہے یا ہم تک یہ بات پہنچی نہیں ہے۔ تمہارا نام لے کے تمہیں بلایا گیا۔ ان کی ہٹ درمی کا بھی اظہار ہو جائے کہ اگر وہ نہ مانے تو پتہ چل جائے دنیا کو کہ اللہ نے ان کو چھوڑا نہیں تھا، اللہ نے ان سے پوری بات کی تھی۔ کیا؟ یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکرو، یاد کرو، نعمتی التی انعمت علیکم، میری وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی کسی زمانے میں۔ وہ کون سی نعمتیں تھیں؟ 4000 سال نبوت تمہارے گھر میں رکھی میں نے، دنیا جہان میں تمہیں میں نے عزتیں عطا فرمائی، تم نے پانی مانگا میں نے چشمے جاری کر دیے، تم نے سایہ مانگا میں نے بادل کھڑے کر دیے، تم نے کہا مردے زندہ ہو جائیں، میں نے وہ بھی تمہارے نبیوں کے ذریعے مردے تک زندہ کروا دیے، تمہارے
تمہارے معاملات میں اگر کوئی لڑائی جھگڑے میں بات مبہم ہو جاتی تھی، کوئی چھپ جاتی تھی بات، تو میں اس کا اظہار کر دے، تم جو مجھ سے مانگتے تھے میں فوراً تمہیں عطا فرماتا تھا۔ اتنی عزتیں میں نے دی تم کو، وہ میری نعمتیں یاد کرو۔ انعمت علیکم وَأَوْفُوا، اور اب بات یہ ہے کہ پورا کرو، بعہدی، میرے وعدے کو، اوفی بعہدکم، میں بھی تمہارے وعدے کو پورا کروں گا۔ میرا وعدہ کیا ہے؟ تم میرے اس نبی پر ایمان لاؤ۔ تمہاری کتاب کے اندر بڑا واضح، بڑے کھلے ڈلے الفاظ کے اندر میں نے بیان فرما دی ہیں وہ ساری نشانیاں اپنے نبی کی۔ تمہاری تورات اور زبور کے اندر ساری نشانیاں میرے نبی کی موجود ہیں، اور میں نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ جب وہ آ جائے گا تو تمہیں اس نبی کے ساتھ ملنا ہے، اس پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی تعظیم بھی کرنی ہے، توقیر بھی کرنی۔ یہ وعدہ کیا تھا، میرا یہ وعدہ پورا کرو۔ اوفی بعہدکم، میں بھی تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ کیسے؟ جس طرح میں نے تمہیں عزتیں دی ہیں یہ عزتیں برقرار رہیں گی۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھے سے ڈرا کرو۔ ہاں، اس بات کا ڈر نہ دل میں رکھنا کہ ایک نئے خاندان سے نبی آیا ہے، ہمارا پچھلا کیا دھرا، وہ بنی بنائی بیس، وہ باپ دادا کی کرسی اور وہ گدی نشینی کہیں چھین نہ جائے، اس بات سے نہ ڈرنا۔ ڈرتے اسی بات سے تھے یہودی۔ بھائی نذرانے آتے ہیں، کسی پیر کا دل کرتا ہے کہ مرید کا بچہ پیر بن جائے؟ پیر تو یہی چاہے گا نا کہ میرا بیٹا ہی پیر بنے، تاکہ نذرانے اسی گھر میں ہی آئیں۔ تو ان کو تو اس بات کا بڑا ڈر اور خوف تھا کہ اگر یہ ایک نئے خاندان سے نبوت کا ہم نے دم بھر لیا نا کہ تم سچے نبی ہو، تو بس پھر یہ نذرانے گئے۔ اللہ نے فرمایا ایّایا فارہبون، مجھ سے ڈرو۔ اگر یہ تمہاری طرف لوگوں کے دل موڑے ہیں تو میں نے موڑے، یہ اپنی کمائیاں تمہاری جیبوں میں لا کے ڈالتے ہیں تو میں نے ان کو ایسا بنایا، ان کے دل تمہاری طرف مائل ہیں تو میری وجہ سے مائل ہیں۔ اور تم نبیوں کے گھروں میں جو پیدا ہو گئے ہو تو تم کوئی اپنی مرضی سے تو نہیں ہوئے، تم بھی میری وجہ سے ہوئے ہو، میرا ہی کرم تھا تم پر کہ نبیوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہو، اس لیے مجھ سے ڈرو۔ یہ بت، یہ خوف اپنے دماغ سے نکال دو کہ تمہاری عزتیں چلی جائیں گی، یا تمہیں کون سنبھالے گا، یا تمہیں کوئی جو ہے وہ والا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ تمہیں نہیں ملے گا۔ ایسی بات نہ سوچو۔ ایّایا فارہبون، ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اس پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل فرمایا ہے۔ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، وہ تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی یہ جو قرآن ہے یہ تمہارے پاس، تمہارے سامنے جو تورات موجود ہے نا، یہ تورات کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ واضح جو چیز کتاب تورات کے اندر آئی ہے قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور کافر نہ بن جاؤ سب سے پہلے انکار کرنے والے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کو حقیر پیسے کے بدلے میں، تھوڑی قیمت کے بدلے میں میری آیتوں کو نہ بیچو۔ چند ٹکوں کی خاطر تم حق چھپا جاؤ گے، تم ہضم کر جاؤ گے وہ ساری آیتیں جو تورات میں آئی ہیں میرے نبی کی شان میں۔ اور کیسے پہچانتے تھے؟ قرآن نے بڑے سیدھے الفاظ استعمال فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب اگر یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں پہچان نہیں ہوئی کہ یہ سچے نبی ہیں یا نہیں ہیں، تو یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ میں تمہیں حقیقت بتاؤں تو یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانا جاتا ہے۔ کوئی باپ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو پہچان نہیں سکا؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اللہ نے مثال ہی وہ دی، اللہ نے فرمایا ایسے اب میرے نبی کو یہ لوگ پہچانتے۔ دوسرے پارے میں فرمایا کہ اس طرح یہ پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ اتنی گہری پہچان رکھنے کے باوجود اگر یہ ہٹ دھرم ہوئے ہیں تو وجہ پیچھے کوئی اور ہے۔ ان کو اپنی جیب کٹتی ہوئی خالی ہوتی نظر آتی، جاتے ہوئے روپے پیسے کا خوف ان کو نظر آتا ہے۔ ان کو وہ عقیدتیں، وہ نذرانے، وہ ہاتھ چومنے والے لوگ ان کو دور ہٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ اس وجہ سے ڈرتے ہیں۔ فرمایا میری آیتوں کو تھوڑے داموں کے بدلے نہ بیچو۔ اچھا کیا زیادہ داموں کے بدلے بیچ دیں؟
یاد رکھیے قرآن کی ایک آیت کیا، ایک لفظ بھی دور کی بات، ایک حرف کے سامنے یہ ساری کی ساری دنیا حقیر ہے، ساری دنیا حقیر ہے۔ تو یہ تھوڑا ہی ہوا نا پھر، قرآن کے ایک لفظ کے بدلے میں بھی پوری دنیا تھوڑی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا حقیر قیمت کے بدلے میں میری آیتوں کو نہ بیچو۔ پوری دنیا بھی کوئی بیچ دے تو یہ قرآن کے سامنے حقیری، اللہ کی کتابوں کے سامنے یہ حقیری ہے۔ اور فرمایا وَإِيَّایَ فَاتَّقُونَ، اور صرف مجھی سے ڈرا کرو۔ دوسرے بت جو ہیں نا دماغ کے اندر تمہارے، خوف کے جتنے بھی بت ہیں وہ توڑ کے پھینک دو، ایک ڈر رکھو اور میرا رکھو، تمہیں جو عزتیں عطا فرمائی ہیں یہ تم سے چھینے گا کوئی نہیں۔ لیکن بات یہ ہے آخر انسان ہے نا صاحب، ہاں جی، جس طرح مچھلی پتھر کو چاٹ کے پیچھے ہٹتی ہے نا، اس کو عادت ہے ذرا تہ تک جا کے دیکھوں تو صحیح نتیجہ نکلتا کیا ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پھر انہوں نے مخالفت کی اور کر کے انہوں نے اندازہ بھی کر لیا کہ یہ وہی ذات ہیں در حقیقت جو ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہٹ درمی اس لیول کی تھی۔ دیکھو نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو ایک بات کی خبر دیتے ہیں، صبح وہ ہو جاتی، اور ایک مہینہ بعد ایک معاملہ ہونا ہے، حضور پہلے خبر دے رہے ہیں، وہ مہینے بعد ہو گئی، اپنی آنکھوں سے یہ دیکھتے تھے پھر جاتے۔ بات کی سمجھ آ رہی؟ یعنی یہ انداز تھا، ایسا ہٹ درمی کا لیول چیک کریں آپ کہ اس حد تک کہ سارا کچھ آنکھوں سے دیکھ لیا، کتاب کے اندر سارا کچھ پڑھ لیا، اپنے بیٹے کی طرح پہچان لیا نبی کو، لیکن اس کے باوجود ڈر اور خوف ہے، ایک بت ہے دماغ کے اندر خوف کا جو جاتا ہی نہیں ہے، ٹوٹتا ہی نہیں ہے۔ وہی بات اللہ بار بار فرماتا ہے ایایا فتقون، ایایا فرحبون، ڈرنا ہے تو مجھی سے ڈرو، خوف رکھنا ہے تو میرا ہی خوف رکھو، مجھ سے ڈرو۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، اور حق کو باطل کے ساتھ مت ملایا کرو اور چھپاؤ مت حق کو حالانکہ تم جانتے ہو۔ نبی کی نشانیاں اور شانیں جس وضاحت سے تمہیں معلوم ہے دوسرے لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اس لیے اس حق کو چھپاؤ نہ۔ تو اللہ نے فرمایا ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل سے نہ ملاؤ، ولا تکتموا الحق وتکتموا الحق وانتم تعلمون، اور نہ تم حق کو چھپاؤ وانتم تعلمون، حالانکہ تم بڑی اچھی طرح سے جانتے ہو۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز پڑھا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ علماء جو بنی اسرائیل کے علماء ہیں ان سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اسلام کو قبول کرنے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ اور خوف یہ ہے کہ پرانا دین چھوڑ کر اگر نیا دین اختیار کر لیا گیا تو عقیدت مندوں کا ہجوم جو ہے وہ منتشر ہو جائے گا۔ عقیدت مند اتنے کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں گے؟ یہ ایک بڑی انسانی کمزوری ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس جو لوگ آتے ہیں نا، جو آ کے میرے پاس بیٹھتے ہیں، یہ کوئی میرا کمال ہے۔ بس یہی وجہ ہوتی ہے بندے حق چھپا جاتے ہیں تاکہ بندے جو تانتا بندھا ہوا ہے نا یہ کہیں ٹوٹ نہ جائے، یہ بندھن کہیں بکھر نہ جائے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس رب نے وہ دل اس بندے کی طرف موڑے ہوتے ہیں، بندہ حق چھپا جاتا ہے، سزا کے طور پہ اللہ سارے دلوں کو نفرت ڈال دیتا ہے، وہ بنا بنایا ہجوم اور مریدوں کا ایک گٹھ ختم ہو جاتا ہے، بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی ہوا کیا، وہی چٹیل میدان پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے جس دن جہاں سے اس نے شروع کیا۔ انسان کا کوئی کمال نہیں ہے، یہی ڈر تھا ان کے دل کے اندر، یہی خوف تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی باتوں سے ہراساں نہ ہو، ایسی باتوں کا خوف نہ دل کے اندر رکھو، ڈر رکھنا ہے تو میرا ڈر رکھو، خوف رکھنا ہے تو میرا رکھو۔ یہ جو کتاب ہے یہ وہی تو باتیں بیان کر رہی جو تمہارے پاس آلریڈی کتاب کے اندر موجود ہیں، کوئی نئی باتیں تو نہیں اس کے اندر، وہی باتیں ہیں، وہی وحدہ لا شریک کا دین ہے،
اور اسی دین کے اوپر امپلیمنٹیشن ہے. نبی میرا آخری ہے, اس نے وہ جو رہی صحیح کسریں ہیں وہ ساری نکال کے پوری دنیا کے اوپر اس نے اب چھا جانا ہے. تم اس کے ساتھ مل جاؤ گے, تمہاری عزت جہاں پہلے بستیوں تک ہے وہ دنیا تک پھیل جائے گی. پہلے بستیوں میں ہو تم, پھر ملکوں شہروں میں چلے جاؤ گے, تمہارے نام کا طوطی پھر پوری دنیا پہ بولے گا. تمہیں ایک چھوٹے سے شہر مدینہ کی جاتی ہوئی ایک گیدرنگ اور ایک گروہ جو ہے وہ نظر آتا ہے. میں آگے دیکھ رہا ہوں کہ پوری دنیا پہ تمہارے نام کے جھنڈے لگنے والے ہیں. لیکن نہیں, انسان اس حوالے سے بڑا کمزور ہے. یہ ہمیشہ اسی دروازے پہ دستک دیتا رہتا ہے جو بند ہو جاتا ہے. اس کے ارد گرد 10 کھلے ہوتے ہیں, ان کو دیکھتا بھی نہیں ہے. بند دروازے کو کھولنے کے چکروں میں وہ کھلے ہوئے دروازوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو چند لوگوں کا گروہ ہمارے پاس ہے, کہیں یہ نہ ہم سے چھن جائے. اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار ہی کیا. اور پھر اس کے بعد فرمایا اتأمرون الناس بالبر, کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو, وتنسون انفسکم, اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو, وانتم تتلون الکتاب, حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو. افلا تعقلون, کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ اللہ اکبر. یہ اب یعنی کوئی وجہ باقی رہ نہ جائے کسی کو اپنی طرف بلانے کے لیے. جتنی دلیلیں دی جا سکتی ہیں وہ دے کے ایک بار اتمام حجت کر دیا جائے. فرمایا کہ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں, تمہارے پاس ایک محفل لگتی ہے, تم تورات پڑھتے ہو, تورات پڑھ کے تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. اور یہ ہوتی تھی, یہ بنی اسرائیل کے علماء میں یہ عادت تھی, جو آہستہ آہستہ امت محمدیہ کے علماء میں بھی آ گئی. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے, شب معراج حضور نے کچھ لوگوں کے پاس سے حضور گزرے تو دیکھا کہ ان کے ہونٹ جو ہیں وہ بڑی بڑی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں. آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل, ان لوگوں کے ہونٹوں کو اتنی بڑی کینچیوں سے کیوں کاٹا جا رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ جو بات لوگوں کو کہتے تھے اس پر خود عمل نہیں کرتے تھے. یہ وہ لوگ, یہ وہ علماء ہیں, یا وہ سمجھانے والے لوگ ہیں جو کہتے کچھ تھے کرتے کچھ تھے. تو یہ ایک طرف تو یہ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں, صبح شام ایک نبی آئے گا, آخری نبی آئے گا, پوری دنیا پہ چھا جائے گا. ایک زمانے میں جب وہ اعلان کرے گا اس کے اپنے خاندان والے اس کے دشمن بن جائیں گے. تم نے اس کا ساتھ دینا ہے, جو اس کے ساتھ ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا. رہتی دنیا تک اس کو اچھے الفاظ میں یاد. صبح شام اپنے لوگوں کو نا یہ تقریریں کر کر کے سناتے ہیں ان کے علماء. اور جب حضور نے آ کے اعلان نبوت فرمایا تو وہ پھر گئے اور کہنے لگے نہیں نہیں یہ وہ ہے نہیں. اللہ نے فرمایا کہ تم کتاب پڑھتے ہو, تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے. لوگوں کو تم یہ سمجھا کے اسی نبی کے نام پہ تم نے نذرانے بٹورے ہیں جی, اسی کے نبی کے نام پہ تم نے لوگوں کی ارادتیں اور عقیدتیں حاصل کیں, اسی نبی کے نام پہ تم عزتیں کما کے ان مسندوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہو, اور اسی نبی کا انکار کر رہے ہو تمہیں عقل نہیں ہے. لوگوں کو تم نے نیکی کا حکم دیا لیکن خود تم اپنے آپ کو بھول گئے. تو یہ بھی ایک جھاڑ سمجھ لیں ان بنی اسرائیل کے علماء کو پلائی اللہ تعالیٰ نے کہ تمہیں عقل ہونی چاہیے, تمہیں سمجھ ہونی چاہیے کہ تم کر کیا رہے ہو. اور فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, اور مدد لو صبر سے, نماز سے. بے شک ضرور نماز بھاری ہے, ضرور بھاری ہے نماز, لیکن إِلَّا الْخَاشِعِينَ, جو خشوع والے ہیں, جو ڈرنے والے ہیں, جو عاجزی کرنے والے ہیں, ان کے لیے کوئی بھاری نہیں. ان کو تو انتظار رہتا ہے کب اذان ہو, کب نماز کے لیے مسجد میں جائیں. حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرمایا کرتے تھے کہ ہم مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا تھا کہ ہمارے سینوں سے دل کھینچ کے کسی نے مسجد میں لٹکا دیے. گھر جاتے تھے تو بس ایسے لگتا تھا دل مسجد میں ہی رہ گئے جی. تو انتظار ہی رہتا تھا کہ کب اذان ہو اور کب ہم نماز پڑھنے کے لیے جائیں. وہی کلمہ پڑھنے والے, وہی قرآن ماننے والے, اسی خدا پر, اسی رسول پر ایمان رکھنے والے لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے لیے نماز پڑھنا بہت
بہت بھاری کام ہے، باپ کی گالیاں کھا لیں گے، ہیں جی، گھر میں یہ بھی کہہ دیا جائے نا روٹی نہیں آج ملے گی، یہ بھی برداشت کر جائیں گے، سخت سست باتیں بھی برداشت کر جائیں گے، لیکن ہمت نہیں پڑے گی کہ مسجد کی طرف آ جائیں۔ اور ایک وہ بندہ ہے جو 4 بجے کے بعد اس کی آنکھ ہی نہیں لگتی، کب جماعت کا ٹائم ہو، کب جماعت کا، وہ انتظار میں ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا، مدد مانگو صبر سے اور نماز سے۔ جس کو لوگ جھک کے ملتے ہوں اسے کسی کو جھک کے ملنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، جس کی محفل میں لوگ آ کے بیٹھتے ہوں اس کو کسی کی محفل میں جا کے بیٹھنا بڑا مشکل لگتا ہے، لیکن صاحب اسلام یہ سکھاتا ہے کس بل نکال کے نا بندے کے سارے غرور تکبر کو توڑ کے دین بٹھا دیتا ہے، وہ بیٹھو وہاں جا کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں سمجھتا ہوں انسانی فطرت ہے، تمہارے لیے بڑا مشکل ہے، 4000 سال تمہارے اندر نبی آتے رہے ہیں، تم نے 4000 سال لوگوں کی عقیدتیں اکٹھی کی ہیں، لوگوں کے نذرانے لیے ہیں، لوگوں نے تمہارے ہاتھ چومے ہیں، اب تم کیسے جا کے میرے نبی کے پاس بیٹھو گے؟ لوگ تمہیں دیکھیں گے جبے کبے دستاروں کلگیوں والے، اور ایک در یتیم کی بارگاہ میں سر جھکا کے بیٹھے ہوئے، یہ تمہارے لیے مشکل ہے، لیکن تمہیں معلوم نہیں کہ وہ کون ہے، وہی تو ہے جس کی وجہ سے تمہارے اندر 40,000 نبی میں نے بھیجے ہیں، جس کی وجہ سے، وہی تو ہے جس کی وجہ سے میں نے دنیا کو مسخر کر دیا، وہی تو ہے جس نے آنا تھا تو میں نے اس کے لیے اتنے انتظام کر دیے، وہی تو ہے جس کے لیے تمہارے اوپر بادلوں کے سائے ہوتے رہے، اسی کی وجہ سے تو تمہیں ساری عزتیں میں نے دی ہیں، اب وہ آیا ہے تو جا کے اس کے پاس بیٹھو، توقیر کر کے دکھاؤ، عزت کر کے دکھاؤ اس کی۔ ہاں مشکل ہو سکتا ہے یہ کام، لیکن تمہارے دلوں کے حوصلے کے لیے میں تمہیں نسخہ بتا دیتا ہوں، نسخہ یہ ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر، ایک تو صبر پکڑ لو، صبر کا دامن پکڑ لو ہاتھ میں، اس سے مدد مانگ لو، اور دوسرا نماز کا دامن پکڑ لو، اس سے مدد مانگ لو، تمہارے دلوں میں حوصلہ پیدا ہو جائے۔ یہ اللہ نے نسخہ ان کو بتا دیا، فرمایا کہ اب یہ نسخہ میں نے تمہیں دے دیا ہے، اس کو اختیار کر لو، تمہارے دل میں اتنے بڑے کر دوں گا کہ تم میرے نبی کی بارگاہ میں جا کے بیٹھنے کے قابل اور لائق ہو جاؤ گے، ورنہ تمہیں اپنی دستار اور کلگیاں بچانے کی پڑی رہے گی ساری زندگی۔ ذلیل و رسوا ہو کے یہودی نکلے مدینے سے، جن کی اتنی عزتیں کبھی ہوتی تھیں، اور وہی مدینہ ہے حضرت عبداللہ ابن سلام کے نام کا طوطی بولتا ہے۔ یہ عبداللہ ابن سلام کون ہے؟ یہ بھی یہودیوں کے بہت بڑے عالم، تورات کے حافظ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے بیٹھ کے گھٹنے ٹیک کے، آقا حاضر ہوں میں، گو کہ میں بہت بڑا عالم ہوں یہودیوں کا، لیکن حضور مجھے پتہ ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور نبی کا مقابلہ نہیں ہے، میں آ گیا ہوں حضور۔ اور عبداللہ ابن سلام ہو گئی دنیا۔ مشکل کاموں کے لیے تمہیں نسخہ یہ دیتا ہوں کہ صبر کا دامن تھام کے رکھنا اور نماز پڑھنا، ساری مشکلیں حل ہو جائیں۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وما علیہ الا اللہ۔